امریکہ اور ایران اس کے مابین معاملات کو طے کروانے کے لیے تین ممالک، پاکستان سر فہرست ہے لیکن ساتھ ترکی اور مصر، یہ بھی تینوں ممالک مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات آگے بڑھ جائیں۔ پاکستان کو اس وقت مرکزی حیثیت حاصل ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک کلیدی کردار ہے پاکستان کا اس سارے معاملے کو آگے بڑھانے کے حوالے سے۔ امریکہ کی جانب سے جو فرمائشیں کی گئی ہیں وہ ساری پریکٹیکل نہیں ہیں۔ جب آپ مطالبات کرتے ہیں تو آپ بہت اوپر سے مانگنا شروع کرتے ہیں، پھر جب آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ امریکہ نے بہت کچھ مانگ لیا ہے، ایران نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمیں قبول ہی نہیں ہے، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک پروسیس شروع ہوا ہے جس میں پروپوزلز ایکسچینج کی گئی ہیں۔ امریکہ جو چیزیں مانگ رہا ہے اس میں ایک تو آبویس ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران نیوکلیئر جو اس کی فیسلٹیز ہیں اس کا مکمل خاتمہ کر دے۔ یورینیم کی افسودگی جو ہے وہ جو لاسٹ ٹائم ان کا عمان کے اندر ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بلو 4%، 3.67% پریسائز تھا پرہیپس، کہ اس لیول تک اب سول نیوکلیئر یوز کے لیے تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ابھی جو لسٹ آئی ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ نیوکلیئر پروگرام کی یہ جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ ختم کر دی جائے گی، نتن اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس ختم کر دیے جائیں گے، ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا چاہے ہوگی، جیسے یہ حزب اللہ اور حماس والے کے ساتھ یا حوثی کو جو سپورٹ موجود ہے ایران کی طرف سے اس کا خاتمہ جو ہے مطالبات کے اندر، یہ بیسیکلی اسرائیل کے مطالبات ہیں جس کو امریکہ تسلیم کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران علاقائی گروہوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کرنا بند کر دے گا، پہلے سے جمع شدہ جوہری صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا، جو ان کے پاس کچھ 450 کلو کے قریب یا اس سے کم کوئی 60% کے قریب انرچڈ یورینیم ہے، اس کے اوپر مطالبہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی یا کسی اور متفقہ طور پر جس پہ بھی اتفاق ہو جائے اس ملک کے حوالے کر دیا جائے گا، اور آئندہ سے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی کمٹمنٹ بھی شامل ہوگی۔ یہ جب انہوں نے عراق کے اوپر بھی حملہ کیا تھا نا اس کے بعد بھی اسی طرح کی شرائط لگائی گئی تھی، اور اس کے اندر انسپیکٹرز کے وزٹ اور اس کی سپرویژن اور مانیٹرنگ کا ایک لمبا میکنزم تھا۔ اینڈ میں عراق کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن 8-10 سال کویت والی وار کے بعد یہ اسی طرح کا ایک ٹف قسم کا مانیٹرنگ بھی اور ریگولیٹری فریم ورک بھی انہوں نے اس کے اوپر عائد کر رکھا تھا۔ عراق کے لیے بھی زندگی کافی مشکل کی تھی، اس لیے ایران عراق کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے جو پریکٹیکلی اس کے لیے ڈویبل آپشن ہوگی اسی کے اوپر اتفاق کرے گا۔ جیسے میزائل پروگرام ہے تو میزائل پروگرام میں اگر تو وہ کہیں کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل نہیں بنائیں گے تو اس کے اوپر تو ایران کو اتفاق ہوگا، وہ مان جائے گا، لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی بھی بیلسٹک میزائل نہیں بنائیں گے یا وہ میزائل جو اسرائیل کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں وہ بھی نہ بنائیں تو ایران اس کے اوپر کبھی اتفاق نہیں کرے گا۔ تو ان کے مطالبات کی فہرست میں وہ بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے آبنائے ہرمز، اس کا انتظام امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کا بھی اس کے اندر کردار آ جائے تاکہ ایران کی اجارہ داری ختم ہو جائے۔ ایران اس کو گیو اپ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوگا آسانی سے، اس لیے یہ وہ مذاکرات کی میز ہے جس کے اوپر یہ امریکہ یہ مطالبات لے کر بیٹھے گا۔ ایران کہے گا ہمیں کچھ قبول نہیں ہے، لیکن پھر کوئی مڈل گراؤنڈ سٹرائک کرنے کے لیے چیزیں آگے بڑھانے کی راہ ہموار کرنے کی کافی امید ہے کہ کوشش کی جائے گی، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، ادروائز اس علاقے کے تمام ممالک کے لیے بھی تباہی ہے۔ لیکن یہ تباہی صرف یہاں تک رکے گی نہیں، اس کی زد میں یورپ اور امریکہ دونوں آئیں گے، اسی لیے یورپینز امریکہ کے ساتھ کھلے دل سے آگے نہیں بڑھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو اس کی اکنامک کاسٹ ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی کمزور اکانومیز اس کو برداشت کرنے کے اس وقت قابل نہیں ہے۔ اعزاز صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا جی پاکستان کا رول، فیلڈ مارشل کی امریکی صدر کو کال، اور پاکستان اور ایران کے مابین جو اس وقت ایک پیغام رسانی کا اور رابطہ سازی کا ایک ذریعہ ہے، اس کے اوپر پہلے تو آپ اپنا کچھ تجزیہ دے دیں تاکہ ہمیں بات آگے بڑھانے میں کچھ مدد مل جائے۔ جی شکریہ ندیم صاحب۔ پاکستان کا جو کردار ہے یقیناً قابل ستائش ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بڑی ہرزہ سرائی کی کہ پاکستان پھنس گیا ہے، پاکستان کے لیے مشکل ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، جب نیت ٹھیک ہو۔ پاکستان کیا چاہتا تھا؟ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، سعودی عرب اور دوسرے ممالک جو ہیں ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور وہی کردار ہم نے ادا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میدان میں، اس ضمن میں بڑی قابل ستائش رہی ہے، اور اسی وجہ سے آج پاکستان کی ایران بھی تعریف کرتا ہے، خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہیں، اور امریکہ بھی کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ کردار جاری رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی ایک فریق کے حق میں جنگ میں شریک ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہمیں جنگ رکوانی ہے۔ اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ ہے، پاکستان پہ بھی ہے، اور خصوصاً ان ممالک کے اپنے اندر بڑی تباہی ہو چکی ہے۔ ابھی تو خلیجی ریاستیں جنگ میں شریک نہیں ہوئی، اگر یہ شریک ہو گئی کسی موقع پر جس طرح کہ اسرائیل چاہتا ہے
تو پھر میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہاں بہت زیادہ تباہی کا دائرہ پھیل جائے گا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ ساری پارٹیز کے لیے کہ یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا سمجھوتا جو ہے وہ کر لیں، امن کی طرف چلیں۔ امریکہ نے جو البتہ شرائط لگائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ سخت شرائط ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ ایران ان کو نہیں مانے گا، اور ایران نے بھی اپنی اسی قسم کی شرائط پیش کر دے گا کہ جی آپ ہمارے لیے اکنامک سینکشنز بھی اٹھائیں، بیسز جو علاقے میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں سارے واپس لے کے جائیں، اسرائیل کے اوپر سے ہاتھ روک لیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ڈپلومیسی جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، اور اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی کامن گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈنی پڑے گی، اور میرے خیال میں ڈھونڈنی چاہیے۔ اور پاکستان اگر اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے احسن ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، جے ڈی وینس امریکی جو نائب صدر ہیں ان کے متعلق سننے میں آتا ہے کہ اگر معاملات آگے بڑھنے کی امید پیدا ہوتی ہے تو ویکینڈ تک وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹکاف اور جارج کوشنر وہ کہا جاتا ہے کہ اس رابطہ سازی کے عمل میں ایکٹیولی انگیجڈ ہیں۔ آپ کی حکومت اس معاملے میں کیا کیا کام کر رہی ہے، اور کچھ اپڈیٹ دے دیں ہمیں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ یہ چوئی صاحب نے جو میرا خیال ہے پوری صورتحال کی جو ترجمانی کی ہے اور عکاسی کی ہے، بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، اور اس کا جو ممکنہ اور تمام اس خطے کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے جو اس کا ایک مثبت حل ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بات جلد از جلد جو ہے یہ مذاکرات اور اس کے بعد کسی دیرپا امن معاہدے کی شکل میں جو ہے اختتام پذیر ہو۔ دیکھیں ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایران کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی انہوں نے ابھی جو شرائط وغیرہ جن کی بات ہو رہی تھی انہیں تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال ابھی قبل از وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ براہ راست ابھی جو مذاکرات ہیں جب وہ انشاءاللہ شروع ہوں گے، اور پاکستان اس کے لیے بہترین ہوم گراؤنڈ ہے، پاکستان جو ہے وہ مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے، پاکستان کی جو ہماری عسکری لیڈرشپ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی شکل میں، اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں جناب شہباز شریف صاحب جس طرح انہوں نے سفارتکاری کی ہے، اور ڈار صاحب نے جو ہمارے فارن منسٹر ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، تو اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑا ایک مثبت اور بڑا ایک نیوٹرل کردار رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس خطے میں جو ہم کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی صورتحال بڑی آپ یہ کہیں کہ نازک تھی، وہ یقیناً اس لیے نازک تھی کہ ہمارے ایران سے بھی بڑے اچھے مراسم ہیں، ہمارے جو ہے خلیجی ریاستوں سے سعودی عرب کے ساتھ ہم ایک دفاعی معاہدے میں ہیں، تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی اولین ترجیح اور آج تک ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ جنگ کے جو بادل ہیں ان کی لپیٹ میں سب سے پہلے جو ہمارا اپنا جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا، اس خطے کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے اور مزید ہو سکتی ہے اور پوری دنیا سے براہ راست متاثر ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایران کی طرف سے بھی ایک اچھی مثبت سوچ آنی چاہیے۔ امریکہ استعمال ہوا ہے اسرائیل کے تھرو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جس طرح ایران پہ حملے کے لیے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں اسرائیل نہیں، امریکہ ظاہر ہے خود بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے، اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل کی مذموم کوششیں اور ان کی سازشیں نہ ہوتی تو شاید اتنی جلدی ایران کے اوپر اس طرح کا براہ راست حملہ نہ ہوتا، جبکہ اس سے پہلے یہ کوششیں ہو رہی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوں، اور پاکستان اس کا بھی حصہ تھا۔ جے ڈی وینس کے امکانات ہیں کہ ویکینڈ تک آئیں پاکستان؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس پہ ابھی قبل از وقت ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹ دینا گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن بہت ساری ایسی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ بیک ڈور جو کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، اور وقت آنے پہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اسے منظر عام لانا چاہیے۔ ان کے وزٹ کا انحصار اس چیز کے اوپر ہے کہ ابتدائی طور پر بیک چینل سے کچھ پیش رفت ہو جائے تو پھر جے ڈی وینس آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ چونکہ یہ بڑی حساس آپ یہ کہیں کہ کوششیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک صحیح وقت کے اوپر ہی جو ہے یہ معلومات جو ہے یہ شیئر کی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔